وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خاکسار ضیاء رسول امینی کے ایک اور اعتراض کے جواب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ضیاء رسول نے اپنی ایک ویڈیو میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت پر مبنی جو کتاب ہے سیرت المہدی، جسے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کیا تھا، اس پر اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے جماعت نے اس میں دیکھیں جی تبدیلی کر دی ہے اور عبارتیں بدل دی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اصول یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کتاب شائع ہوتی ہے تو بہت سی باتیں غلط چھپ جاتی ہیں، ان میں املا کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ان میں جو ہندسے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، بعض لائنیں چھوٹ بھی جایا کرتی ہیں۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوا کرتی، لیکن اس کو اتنا بڑا ایشو بنا لینا کہ جی ہم نے تبدیلی کر دی، ہمارے نزدیک کیا یہ کوئی شریعت کی کتاب ہے کہ جس میں تبدیلی ہو گئی تو گویا کہ ہماری شریعت بدل گئی؟ اور بات ایسی ہماری طرف منسوب کرتے ہیں یہ لوگ کہ گویا اپنی صفات ہمارے پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہودی خسرت خود ہو کر ہمیں اس لوگوں میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو بیچاروں کو سچائیوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حقیقت بات ہے کیا چیز، جبکہ جماعت کی طرف سے جب بھی کوئی کتاب شائع ہوتی ہے، اگر اس میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے، اگر اس میں ایڈٹ کے دوران کچھ تصحیح کی گئی ہے تو اس کو واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت پر مبنی یہ کتاب سیرت المہدی، یہ مختلف روایات پر منتج ہے جو لوگوں نے بتائیں، اور حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نوٹ کیا، یا بعض لوگوں نے لکھ کے دے دی تو آپ نے اس کو ایک کتاب کی صورت میں مرتب کر دیا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جب کوئی جملہ رہ بھی جاتا ہے کتابت میں، چھوٹ بھی جاتا ہے، تو جب نیا ایڈیشن چھپتا ہے تو اس میں باقاعدہ نوٹس دے کر اس کی تصحیح کر دی جاتی ہے، لیکن اس کو ایک دم ہوا بنا لینا اور کہنا کہ لو جی دیکھو انہوں نے اس چیز کو بدل دیا۔ بھئی آپ کے کہنے پہ بدلا ہے، آپ کے اعتراض اٹھانے پہ بدلا ہے، آپ کے اعتراض اٹھانے پہ نہیں بدلا، اصل عبارت کے مطابق اس میں اگر کوئی تبدیلی کی گئی ہے، اگر اس میں کوئی اضافہ کیا گیا ہے تو کیا گیا ہے۔ ابھی دیکھیں یہ جو سیرت المہدی ہے، اس کا جو پہلا ایڈیشن شائع ہوا ہے وہ سن 1923 میں شائع ہوا ہے۔ 21 دسمبر سن 1923 میں یہ ایڈیشن شائع ہوا ہے، جو کہ مکرم فخر الدین صاحب احمدی ملتانی انہوں نے اس کی اشاعت کی تھی۔ اس کے بعد اس کا جو دوسرا ایڈیشن شائع ہوا ہے وہ سن 1935 میں شائع ہوا ہے، اور اس کی جو عبارت ہے اس عبارت میں جو جملہ رہ گیا تھا لکھنے سے ایڈیشن اول میں، وہ ایڈیشن دو میں اس کا اضافہ کیا گیا ہے، اور اس کے متعلق ایڈیشن دوم جب شائع ہوا ہے تو باقاعدہ طور پر حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق لکھا ہے، عرض حال ایڈیشن دوم ایڈیشن ثانی، اس کے متعلق آپ لکھتے ہیں، خاکسار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے مجھے سیرت المہدی حصہ اول کے دوسرے ایڈیشن کی توفیق دی۔
فالحمدللہ علی ذالک۔ اس ایڈیشن میں میں نے کہیں کہیں مختصر تشریحی نوٹ زیادہ کیے ہیں، مگر ایسے نوٹ عموماً روایات کے آخر میں خطوط وادانی میں درج کیے گئے ہیں تاکہ پہلے اور دوسرے ایڈیشن کا امتیاز قائم ہو رہے۔ البتہ کتابت کی غلطی اور معمولی عبارت کی اصلاح اصل متن کے اندر ہی کر دی گئی ہے۔ روایات کے شمار میں جو غلطی واقع ہوئی تھی وہ بھی درست کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیر خدمت کو قبول فرمائے اور میاں فخر الدین صاحب ملتانی مالک کتاب گھر قادیان کو بھی جزائے خیر دے جو اس کی طبع کا انتظام کر رہے ہیں، آمین۔ خاکسار مرزا بشیر احمد از قادیان، 14 نومبر سن 1935۔ اس کا دوسرا ایڈیشن جو ہے وہ سن 1935 میں شائع ہوا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس عبارت پر اس شخص کو اعتراض ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے متعلق جو عبارت اس میں اضافہ کی گئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جی انہوں نے لائن اپنی طرف سے زیادہ کر دی ہے، حالانکہ اصل جو روایت ہے اس میں سے دیکھ کر یہ جو جملہ ہے وہ یہاں زیادہ کیا گیا ہے۔ وہ کون سی عبارت ہے؟ وہ صرف وہ عبارت یہ ہے کہ مگر اب اس قدر ذوف تھا کہ آپ پخانہ نہ جا سکتے تھے۔ تو یہاں پر یہ ایک عبارت جو آپ کی رہ گئی تھی روایت میں یہاں لکھنے سے، وہ آپ نے لکھی، اس لیے میں نے چارپائی کے پاس ہی انتظام کر دیا اور آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے۔ یہ ہے جی وہ ایک عبارت چھوٹی سی جس پر ان کو اعتراض ہے، جی انہوں نے یہ زیادہ کر دی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو جو سیرت المہدی حصہ جو ایڈیشن اول ہے اس میں جو عبارت بیان کی گئی ہے وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ قابل اعتراض بات ہے، وہاں پر جو بات چھوٹ گئی تھی آپ نے اس کو درج کر دیا۔ تو آپ نے لکھا، مگر اب اس قدر ذوف تھا کہ آپ پخانہ نہ جا سکتے تھے، اس لیے چارپائی کے پاس ہی بیٹھ کر آپ فارغ ہوئے۔ اور یہاں پر یہ مگر اب اس قدر ذوف تھا کہ آپ پخانہ نہ جا سکتے تھے، اس لیے میں نے چارپائی کے پاس ہی انتظام کر دیا اور آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تصحیح ہوئی ہے یہ دوسرے ایڈیشن میں ہو گئی تھی۔ مجھے یہ بتائیے کہ ان علماء میں سے جو آج یہ اعتراض اٹھاتے ہیں، جب یہ پہلا ایڈیشن شائع ہوا سن 1923 میں، اس وقت سے لے کر سن 1935 تک جو کہ اس کا ایڈیشن ہے اگلا، اس دوران کسی شخص نے اس جملے پر اعتراض کیا تھا؟ آپ ایک اعتراض کسی مولوی کا نہیں دکھا سکتے۔ آج ان کو یہ اعتراض دکھائی دے رہے ہیں جبکہ جماعت کی طرف سے خود ہی اس بات کو صحیح رنگ میں جو اصل روایت میں عبارت تھی اس کو درج کیا گیا تھا۔ تو یہ کہنا کہ ہم لوگ لٹریچر میں تبدیلیاں کرتے ہیں، یہ نہایت درجہ غلط اور بےہودگی ہے ان لوگوں کی۔ اور ہمارے نزدیک یہ جو کتابیں ہیں یہ کوئی شریعت نہیں ہے کہ آپ ہمیں کہیں جی یہودیوں والے کام آپ کریں اور آپ ہمیں کہیں جی یہ یہودیوں والے کام کرتے ہیں۔ آپ نے تو قرآن کریم کے تراجم تبدیل کر دیے، آپ نے تو احادیث کی عبارتیں تبدیل کر دی ہیں، وہاں آپ لوگوں نے اپنی خسرت بتائی ہے۔ وہ تو جب حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا ایڈیشن شائع کیا تو اس میں وضاحت دے دی کہ اصل روایات سے جو کچھ رہ گیا تھا وہ اس میں شامل کر دیا گیا ہے، اس میں داخل کر دیا گیا ہے، اور اگر اصل روایت میں یہ جملہ موجود تھا تو اس میں داخل کیا گیا۔ وہ آپ لوگوں کے اعتراض اٹھانے پر تمہیں داخل کیا گیا، اعتراض اٹھانے سے پہلے ہی یہاں پر شامل کر لیا گیا ہے، لیکن آپ کی یہ آنکھیں اب وہاں پہنچی ہیں تو آپ کے لیے وہ اعتراض کا باعث بن گیا جو کہ تصحیح کر کے شائع کیا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہی ہے آپ لوگوں کو ہدایت دے اور آپ لوگوں کو راہ راست پر لائے، اور یہ جھوٹ کے پلندے جو آپ بلا وجہ کے اعتراضات اٹھاتے ہیں جماعت احمدیہ پر، اللہ ہی ہے آپ کو ہدایت دے اور آپ کو راہ راست پر لائے، اور آپ کو اس قسم کے اعتراضات اٹھانے سے باز رکھے، اور ان شیطانی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جماعت کو محفوظ رکھے آپ جیسے شیطانوں سے، کہ جو جماعت کے لیے ہمیشہ ایسے باتیں جو ہیں منسوخ کرتے رہتے ہیں جماعت کی طرف، جن کا کوئی مقصد اور مطلب نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف اور صرف یہ ایک شرارت ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح جماعت احمدیہ کے لٹریچر پر، آپ کی کتب پر کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے رہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے برے رنگ میں پیش کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ آپ لوگوں کو عقل اور سمجھ اور ہدایت عطا کرے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی کے جو 2 اعتراض ہیں اس ویڈیو میں، اس کو میں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔